صاحب سے ان کی اڈیالہ جیل پہنچنے کے بعد دو مرتبہ باضابطہ جملہ پورا کر لو، دو مرتبہ باضابطہ بات چیت کے لیے انگیجمنٹس کی گئی، دو مرتبہ باضابطہ انگیجمنٹ میں اور باضابطہ میں تھوڑا سا فرق چلو ہوتا ہے۔ بہرحال باضابطہ ان سے ان کے آپ یہ کہیں کہ مذاکرات جو ہیں ان کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ اچھا کیا یہ براہ راست ہوئے ان کے ساتھ یا بالواسطہ ہوئے؟ اور ہمارے ملک کے ایک نامور صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب جی، وہ میرے خبر نشر ایک شو میں آتے ہیں، سب سے جو پہلی ملاقات مذاکرات کا حوالہ تھا نا، پہلی بات چیت اسٹیبلشمنٹ میں لفظ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا باضابطہ ڈائریکٹ جو بات اس کا آپ نے نصرت جاوید نہیں مجھے ایک دم سے سمجھ آ گیا آپ کس طرف آپ کر رہے ہیں۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، نصرت جاوید نے بشرا بی بی کو بریک فاسٹ کرایا تھا اسلام آباد کی ایک بیکری سے منگوایا گیا تھا، اور میں نے تصدیق کی، آپ کی خبر درست تھی بالکل، وہ ایک باضابطہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں کانٹیکٹ، وہ مسز عمران خان صاحب سے یعنی صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد مزید ڈیولپمنٹ ہوئی، وہی جو روابط رہے۔ دیکھیے وہ بنی گالا بھی دیر سے پہنچی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات کہ سزا سنا دی گئی، تو بھئی اگر آپ نے بنی گالا کو جیل ڈکلیئر کر دیا ہے تو لیا اور وہاں چھوڑ آتے سزا کے بعد۔ وہ انہیں اتنی دیر کہاں لگی، وہ کہاں رکی؟ اس کے بعد وہ اڈیالہ گئی تھی سپرنٹینڈنٹ کے آفس، اس کے بعد وہ لیٹ پہنچی تھی، ناشتہ انہوں نے وہاں کیا تھا، وہ جگہ بھی بتائی مجھے آپ نے، آنر نہیں بتائی تھی آپ نے، تو ایک جگہ پہ ناشتہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ اڈیالہ لیٹ پہنچی تھی۔ اڈیالہ جیل میں وہ دیر سے پہنچی اور ان کے لیے پھاٹک یوں کھولا گیا جیسے بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، تو یقینی طور پر ان کو دا ویری تھنگ، انہیں جب سزا سنا دی گئی تو انہیں بجائے جیل میں رکھنے کے ان کو بنی گالا منتقل کر دیا گیا، درست ہے نا؟ تو اس کے پیچھے کچھ ہوا، وہ کیا ہوتی منڈیر نہ چڑھنے والی ایک بات کرتے بیل منڈیر نہ چلی، وہ بیل منڈیر نہ چلی، اور جس شخص نے فیسیلیٹیٹ کرائی تھی یہ ساری گفتگو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں، انہیں امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حد تک امبیرسمنٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ میں پوسٹڈ ہوں یہاں سے میں ڈونٹ وانٹ کہ میں یہاں رہوں، اب مجھے کہیں اور پہنچ، اس حد تک امبیرسمنٹ کرائی۔ ٹھیک ہے، لیکن ادارے نے پھر اس ملک اور قوم کی خاطر دوبارہ سے انگیجمنٹ کے بارے میں آن دا ریکویسٹ آف پاکستان تحریک انصاف، یہ بھی میں بتاتا چلوں، اچھا یہ دوسری باضابطہ ادارے اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ بھی بیل جو ہے منڈیر نہ چڑھی۔ دو دفعہ یہ حادثے ہو گئے کیونکہ دونوں دفعہ عمران خان صاحب اپنی کچھ شرائط پر، یہ شرائط نہیں تھی جو اب بتائی انہوں نے، وہ کچھ اور شرائط تھی کہ ہاں یہ شرائط ہے میری، اس پر میں معافی بھی مانگوں گا اور میں آپ سے ہمارے آپ کے تعلقات جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے جس وجہ سے میں وہ جدوں پہلے دو دفعہ آپ کی شرائط کی وجہ سے وہ ڈیریل ہوا مذاکرات کا دور، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، پہلے تو یہ معافی مانگنے کو تیار نہیں تھے، ابھی خود اناؤنس کیا کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر یہ ہو جائے، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر فلاں کام ہو جائے۔ تو یہ جو شرائط جس طرح کی وہ دے رہے ہیں، اس وقت ہم حافظ شیرازی کے کسی بہت ہی پیچیدہ شعر کی تشریح اور تعبیر وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میرے ہاتھ پر میں نے چلو 2 منٹ لے جو بھی ذکر میں نے عثمان سے سنا ہے اس سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے جو قیدی ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ابھی حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے، انہوں نے ان کو ان کے بیانیے کو مضبوط بنایا ہے۔ تو ایک جگہ انہوں نے صرف حوالہ دیا، حوالہ ایک ہی دیا جاتا ہے، لیکن انہیں جس چیز کو عثمان، اب ظاہر ہے یہ وہاں موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ گزشتہ 3 پیشیوں میں ان کو ان کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کے رویے میں، ان کے لب و لہجے میں لچک نظر آ رہی ہے۔ میں وہاں جائے بغیر میں ان کے ساتھ کچھ بیسی میں نہیں الجھنا چاہ رہا تھا، وہ بیچارہ بھاگا آپ نے اس کو انگیج کیا ہوا تھا، وہ آپ کو رپورٹ دینے آیا ہے۔ میری دانش میں موصوف میں لچک نہیں آئی ہے، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں، تو ہے نا مشروط معافی، چلو قائلہ تو یار جب یہ کہا جائے خالی بات جا تو رکھو نا خالی 9 مئی تک، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فلاں فلاں کو کر کے چلیں جی، میں سمجھ سکتا ہوں آصف علی زرداری جی اس ملک کے دوسری مرتبہ صدر ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں جی نواز شریف اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، میں جناب یہ بھی سمجھتا ہوں شہباز شریف جی دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہوئے، ہو گئی بات،
مسز محسن نقوی کیوں نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کیوں کمال کر رہے ہو، نہیں مجھے نہیں پتا لگا کمال کر رہے کہ ہو. وہ سمجھتے ہیں نا پنجاب سناوا تینو تے لاوا نونو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ کی طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے. تو طاقت کے سرچشمے کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی اس کو آپ لچک کہہ رہے ہو یار، کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وقت ضائع نہ کریں میرا، ویری رائٹ. آپ سے مہربانی. لیکن اڈیالہ جانے کا شوق ہوتا ہے آپ کو، شاید وہ اب بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے کہ یار کو ریٹنگز وغیرہ لے لی جائے. کی کریے وہ تو بغیر آندیاں نہیں. چل لیکن کیا کروں یہ چلیں تو ریٹ کھوپا ہے اچھا چڑھا ہوا ہے. آج آپ کو مل گئی کسی طرح کی کوئی دال دلیا ہو جائے گا. تڑکے والی لوگ دال. کہیں کہ واہ جی عدنان صاحب نے کیا آج تڑکا ہماری لگایا. معاشی مسئلوں میں بات کروں گا اور آپ نے پورے 4 زیرو میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس اے نان اسٹارٹر. چلے جی ایک ورنہ محسن بن نقوی کا نام لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کہتے جی ہم سب وہ کریں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اچار ڈال لیں میوزیم کبھی پھر احتساب کر لیں، وہ کون کرے گا.